جی السلام علیکم۔ ڈی پی او صاحب اور ایس پی صاحب انویسٹیگیشن اس کو لیڈ کرتے ہیں. اس میں پھر جو ہوتا ہے نا ریڈ وارنٹ جو ہے نا وہ جاری کروایا جاتا ہے. تو ریڈ وارنٹ جب جاری ہوتا ہے تو اس کا باقاعدہ ایف آئی اے جو اسلام آباد میں، اور اس کے علاوہ یہ ایم او یو سائن ہوا ہے جو کہ ٹی ٹی ہے 32 کنٹری کے ساتھ. اس میں باقاعدہ طور پہ اس کا پھر ریڈ نوٹس جو ہے مکمل طور پہ جاری ہو جاتا ہے. وہ اس کی جو لیگل پروسیسنگ ہے اس کے کافی اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کا پاسپورٹ، اس کے تمام جو ضروری کوائف ہیں، اس کا خلیہ شناخت، وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، اس کی پکچر وغیرہ، یہ ساری چیزیں لف کر کے اور اس کو مکمل طور پہ فائل مکمل کر کے تو پھر یہ جو ہے یہ پروسیس مکمل کیا جاتا ہے. اور جو جس بھی وہ ملک میں ہو، یا تو اس کا سراغ لگا لیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو اس کنٹری کو یہ جو ہے وہ ڈائریکٹ سینڈ کروا دیا جاتا ہے. تو ادروائز جو اگر نہ بھی ہو تو اس کا ایک مکمل طور پہ انٹرپول ہے. انٹرپول کا مطلب ہے انٹرنیشنل پولیس. تو اس میں باقاعدہ طور پہ یہ سارے ڈاکومنٹس چلے جاتے ہیں، اور اس کے منسٹری جو فارن افیئر ہے اس آفس سے بھی مکمل طور پہ اس کے سائن ہوتے ہیں، اور مکمل طور پہ یہ پھر سارا پروسیس اس طرح ہوتا ہے. اچھا، آپ کی سروسز کے دوران یہ کس نوعیت کا جو تھا ایک کیس تھا جس کو آپ نے ہینڈل کیا؟ کافی مشکلات تو پیش آئی ہوں گی، لیکن جو سب سے زیادہ ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا اور بہت زیادہ تھکا کے رکھ دیا، وہ کون سے ایسا لمحہ تھا جب آپ نے جی ایک دفعہ تو سوچا کہ یہ تو کافی مشکل ہے یا کافی آسان، دو چیزیں ہوتی ہیں؟ ہاں جی، بڑا ماشاءاللہ آپ کا خوبصورت سوال ہے. اس کویسچن میں آنسر اس طرح ہے کہ دیکھیں، جب پاکستان سے ہم جاتے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے ملک میں ایک تو لینگویج کا ڈفرینس ہے. تو اس کے لیے جو افسران ہیں وہ سلیکٹو وہ کرتے ہیں آفیسرز، جن کو اس ملک کی زبان کا نو ہو، انگلش کا کچھ نالج ہو. اور سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ جب اس ملک میں جانا ہے تو آپ نے جا کے اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے حوالے سے اور متعلقہ پولیس آفس میں وہ ساری جو ڈاکومنٹیشن ہے ان کو سینڈ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جب اس ملزم کو لینا ہے تو ظاہر ہے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ٹریول کروانے کے حوالے سے وہ ساری دقت تو پیش آتی ہیں. تو ان سارے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے تو یہی ہے کہ ظاہر ہے ایک مکمل طور پہ سنیریو بنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہینیس کرائم کا مجرم ساتھ ہے، اور وہ ہے بھی مجرم اشتہاری، تو اس کو آپ لے کے آ رہے ہیں. تو اس کے دوران کافی ڈیفیکلٹیز وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن کیونکہ ماشاءاللہ سے ہماری پنجاب پولیس بڑی پروفیشنل پولیس ہے، تو ہم ادھر سے اسی عزم کے ساتھ جاتے ہیں کہ اس کام میں سرخرو ہو کے آنا ہے. تو الحمدللہ اس بار بھی جب ہمیں اس ملک میں جانے کا موقع ملا تو جا کے ہم نے اس کو جب وہ ٹریس آؤٹ ہو گیا اور اس کا مکمل طور پہ سارا اریسٹ ہو گیا، تو وہاں کی پولیس نے بہت زیادہ اس میں جو ہے نا کوآپریٹ کیا. تو جب ایئرپورٹ میں آئے ہیں تو اس کو لے کے مکمل طور پہ جب ہمارے ہینڈ اوور کر دیا گیا اس کی ڈاکومنٹیشن، اور اس کو ہمارے ہینڈ اوور کر دیا گیا، تو پھر ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے بہترین طریقے سے اس کو جو ہے نا گائیڈ کیا ہے اور اس کو سمجھایا. تو الحمدللہ بڑے کامیابی سے ہم پھر پاکستان آ گئے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ مجھے بعض اوقات یہاں پہ لوگ ایسے کرائم کر کے ابراڈ چلے جاتے ہیں، یو اے ای، انگلینڈ وغیرہ، یا ایسی کنٹریز کے اندر چلے جاتے ہیں. کیا ان کو یہ سیاسی پناہ کے لیے جاتے ہیں یا پھر اور محرکات ہوتے ہیں؟ دراصل جب پاکستان سے بندہ روح پوش ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی پناہ کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو جب وہ بات وہی ہے نا، ہمارا سلوگن ہے کہ نفرت انسان سے نہیں اس کے جرم سے ہے. تو انسان تو بڑا پیارا ہوتا ہے، محبت کے لائق ہی ہوتا ہے، بات تو یہ ہے. لیکن وہ کیونکہ جرم کرتا ہے تو جرم کر کے وہ حوصلہ ہوتا ہے، اس کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ میں کہیں پناہ گزین ہو جاؤں. تو جب وہ کسی بھی ملک میں چلا جاتا ہے تو جا کے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ روپوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے دوران اس کے جو ٹوٹل پیچھے ہمارا پروسیس لیگل جو ہم نے شروع کیا ہوتا ہے، تو اس کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے سراغ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ کون سے ملک میں ہے. اسی دوران کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یا وہ بہت زیادہ ادھر سٹیبل ہو گیا تھا
لیکن کیونکہ اس کا جرم اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں جرم ہے پولیس وہاں پہنچتی ہے، تو اسی لیے پھر اس کا مکمل طور پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جب آپ اس کو لے کے آئے، واپس آپ کو لے کے آئے، اس کو اریسٹ کیا، وہاں پہ واپس لے کے آئے، لوگوں نے اپریشیشن آپ کو دی، اپریشیٹ کیا، تو کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ الحمدللہ یہ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی ملی ہے، تو اپریسیشن تو ہر طرف سے آئی، ہمارے افسران نے ہمیں سرٹیفکیٹس جاری کیے اور ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا شاباشی ملی۔ ہم 2 آفیسر تھے اس میں شامل جو تھے، اور لوگوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ اس میں ملتا ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ جب اس کو ہم ادھر سے ادھر لے کے آئے ہیں تو ہم نے یہی ہمارے دل میں جو بات آئی کہ ایک جرم کا باب بند ہو گیا، تو آئندہ سے یہ عبرت کا نشان بھی ہے کہ کچھ جو بندہ یہ سوچے کہ میں جرم کر کے فرار ہو جاؤں گا، تو جرم پہلی تو بات ہے چھپا نہیں رہتا، تو جب وہ بندہ فرار ہوتا ہے تو اس کا جرم بڑھتا رہتا ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ خوشی تو الحمدللہ ہوئی ہے، تو اسی طرح یہ ایک پیغام بھی ہے کہ جرم سے بچنا چاہیے۔ اچھا، میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ نے یہ جو اچیومنٹ کی، آپ نے کرائم کی دنیا میں لوگوں کو جو ہے وہ بے نقاب کرنے کا ایک بیڑا اٹھا لیا، اور انٹرپول کے تھرو بھی آپ ان کو لے کے آئے، اور مزید آگے بڑھنے کا کیا ویژن ہے آپ کا، کیا کرنے کا ارادہ ہے، اور اس طرح سے کس طرح سے آپ جو ہے پولیس سروسز کے اندر جو ہے آپ نے انگیج کیا، اور آپ کا ایک پیشن ہے کہ میں کچھ جو ہے وہ ایسا ملک و قوم کے لیے کر جاؤں، تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات اس طرح ہے کہ خدمت حلق جو ہے وہ فریضہ اولین ہے، تو ہم اسی کے تحت، اسی جذبے کے تحت جو ہے نا ورک کر رہے ہیں۔ تو جب بندہ پولیس میں یا کسی بھی محکمے میں فرسٹ ڈے آتا ہے تو یہی اس بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ میں خدمت حلق کروں گا۔ میرا بھی یہی ہے موٹو کہ انشاءاللہ جب تک اس محکمے میں ہیں یا کسی دیگر محکمے میں چلے جاتے ہیں تو مین یہی ہے کہ خدمت حلق کرنی ہے، اور بے لوث۔ بات اس طرح ہے کہ خدمت کے بہت زیادہ دوسرے بھی ڈپارٹمنٹ میں ذریعے ہے کہ بندہ کسی بھی محکمے میں رہ کے، دنیا کے کسی کونے میں رہ کے، کوئی کام کر کے بھی بندہ خدمت کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر بندہ صحیح طریقے سے کام کرے تو بندہ انصاف کے کٹہرے تک پہنچانے کے لیے مجرمان کو یہ بہت زیادہ ورک کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جب بندہ ایمانداری سے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی بندے کو ایک ہمت ملتی ہے۔ تو میرا بھی یہی ہے کہ ابھی میں نے الحمدللہ لا کیا ہوا ہے، اور LLM جو ہے مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو اگر جب محکمہ پنجاب پولیس سے میری جاب مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی لا کے متعلق کی رول اینڈ ریگولیشن جو ہے اسی کے متعلق ہی میرا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ساری تھکا دینے والی جو حکمت عملی نہیں ہے جو آپ نے اپنائی ہے کہ میں فیوچر کے اندر اپنے آپ کو انگیج کروں گا، حالانکہ اس میں جو ہے وہ سٹرگل زیادہ کرنا پڑتی ہے، ایک آپ کے ذہن کی کھپت ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ جو فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو ایک آپ بزنس مین مطلب فیملی سے آپ بلانگ کرتے ہیں، تو کس طرح سے آپ کا سارا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا؟ بھائی بات اس طرح ہے کہ یہ جو علم ہے نا بندے کو یہ ادراک دیتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ تو جب میں نے اس معاشرے میں دیکھا ہے تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ قانون کی بالادستی اگر ہوگی، لوگ قانون کی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے تو ان کا فائدہ بھی ہوگا اور ہمارے ملک کے قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اسی لیے ایک تو یہ ہے کہ مجھے شوق ہے کہ میں محکمہ پولیس میں رہتے ہوئے غریب انسان جو کہ نیڈی پرسن ہے اس کی بہترین طریقے سے ہیلپ کروں، تاکہ اگر وہ بے سہارا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے تو میں اس کے سر پہ دست شفقت رکھوں۔ اور جیسے ہی اگر میں ظاہر ہے پولیس کے ریٹائرمنٹ کے بعد لا کے شعبہ میں جاتا ہوں، تو جب اٹارنی ایٹ لا میں بھی یہی ہے کہ کوئی بندہ کوئی سائل آ جاتا ہے تو بلا فیس اس کی، ظاہر ہے ادھر تو وکالت میں ایک باقاعدہ طور پہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیپینڈ پہ ملتے ہیں، لیکن ایک بندہ ادھر خدمت حلق کے جذبے سے مکمل طور پہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں اس کا کیس لوں گا، اور اس کو انصاف لے کے دیتا ہے۔ یہ ہے کہ انصاف کے کٹہرے تک پہنچانا، وہ ہے کہ انصاف لے کے دینا۔ تو یہی ہے کہ مطلب خدمت ہو جائے گی اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور اس سے مجھے خوشی ملتی ہے۔
नाज़रीन, एक ये शेर प्रवीण शाकर का है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। ये जी इनका विजन, इनके विजन को सल्यूट है। और जो विजन हमारे आईजी पंजाब और डीपीओ गुजरात का विजन है, ये उस विजन को लेके आगे बढ़े। इंटरपोल के थ्रू इन्होंने 302 का जो मुलजम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पाबंदे सलासिल किया। ये मेरे साथ मौजूद थे इस्माइल शरीफ साहब जो पुलिस ऑफिसर हैं। तो बस थैंक यू। वहीं जरा यार